اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا. چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرام سے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج تو سلور جبلی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا. ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش. ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں، کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں. اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف. لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں. لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے. وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے. جیسے ہی پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے. یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں. لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہنے والی حقیقت. اس کو کہتے ہیں نا، یہاں تو بہت کہا گیا نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. معزز خواتین و حضرات، ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے. ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ
میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی، اور آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس بات کے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے، 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے۔ مگر کیا کروں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا، اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا۔ نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں تو ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر، اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے۔ آٹا جو آپ روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا، اور آج 120 روپے۔ آلو، سبزیاں، بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی، آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہیں۔ اس وقت روٹی، یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں، روٹی 2 روپے کی تھی اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی۔ گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو ہے۔ میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی، اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر۔ بہنوں اور بھائیوں، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنی اولاد سمجھا ہے، اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا، اور محروم رکھا بھی گیا اور کر بھی دیا گیا۔ آج ذرا پوچھیں تو صحیح نا، پوچھیں، آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں، لوگوں سے بھی پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ ملک میں سے دہشت گردی کس نے ختم کی؟ کراچی کا امن کس نے بحال کیا؟ چترال میں 30 ارب روپے دے کر لواری ٹنل کس نے مکمل کی؟ پاکستان میں موٹر ویز کا جال کس نے بچایا؟ پاکستان میں پہلی موٹر وے کس نے بنائی؟ کیا دوسری کوئی موٹر وے کسی اور نے بنائی؟ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ہم نے بنائی جب میں وزیر اعظم تھا. آج موٹر وے جو ہے وہ سکھر تک پہنچ گئی ہے, اور آگے اگلا حصہ تو جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے اپنے 4 سالوں میں کیوں نہیں بنایا. حیدرآباد سے کراچی بھی ایک نئی موٹر وے مانگتا ہے. تو یہ کس نے, اور بلوچستان کی دیکھیں ہائی ویز کس نے بنائی. آپ اور بھی جائیں اپنی, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں گلگت سکردو ہائی وے کس نے بنائی, 60 ارب روپیہ خرچ کر کے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو ایئر فورس کے پاس ہے, JS-17, وہ کس کے دور میں بنے, اس کے کانٹریکٹ میں کس کے دستخط ہیں, ملک میں سی پیک کون لے کر آیا. حضور یہ سب چیزیں صرف بھلا دینے والی نہیں ہیں, ایک طرف رکھ دینے والی نہیں ہیں, یہ ہماری تاریخ ہے, حقائق ہیں جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے, اور موازنہ اور مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے آ کے پاکستان کی صرف تباہی کی ہے, اور ہم نے جو پاکستان کی ہمیشہ, چاہے وہ دفاعی میدان ہے, اقتصادی میدان ہے, وہ سیاسی میدان ہے, معاشی میدان ہے, معاشرتی میدان ہے, ہم نے وہ خدمت کی ہے کہ آج ماشاءاللہ پورا تاریخ بن چکی ہے. وہ میری آرزو ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں ایک ایٹمی طاقت بنے, ایک ایٹمی طاقت جیسا بنے, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے, صحت کا شعبہ ہے, اقتصادی شعبہ ہے, معیشت کا شعبہ ہے, صنعتی ترقی کا شعبہ ہے, زرعی میدان کا شعبہ ہے. ہر شعبے میں آگے ہی آگے پاکستان بڑھتا چلا جائے. ہمارا سبز پاسپورٹ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. آپ کو یاد ہے, یہ میں نے بہت پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اس دن کے اوپر ہم چل نکلے تھے, اس پٹری پہ ہم جا رہے تھے, لیکن بدنصیبی ہے کہ اس پٹری سے اتارنے والے بھی انفارچونیٹلی اسی معاشرے میں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا, اب بھی آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے, عوام کو گمراہ کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروہ عزائم کی بھٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں. ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اللہ نے ہمیں یہ وطن 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں دیا, بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا کیا ہے. جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں دیا یہ ملک, یہ ترقی اور خوشحالی کے لیے عطا کیا ہے. 9 مئی اور 28 مئی 2 علامتیں ہیں, الگ الگ علامتیں ہیں, اور ہمیشہ رہیں گی, تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. یہ ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے, اور دوسری ترقی, خوشحالی, فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے. مجھے یقین ہے میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت
کرتا رہے گا. یوم تکبیر زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں اب اتنا ہی کہوں گی کہ نواز شریف کا جو ترقی کا خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا. ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ.